ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. يدخل من يشاء في رحمته.
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ربنا يا ربنا 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا 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 یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا کہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گور تیرا کی جبائے ساترا یا الہی گور تیرا کی جبائے ساترا ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا 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 یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا 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 ربنا یا
سبحان اللہ۔ اللہ یہ التجائی کلمات دربار میں قبول فرمائے۔ محفل نعت کا ہمارا پروگرام جاری ہے اور اس میں مختلف کلام پڑھے جائیں گے۔ ان کلاموں میں استغاثے بھی ہوتے ہیں، التجائیں بھی ہوتی ہیں، مدینہ شریف کی حاضری کی اور مکہ مکرمہ کی حاضری کی تمنائیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ ان التجاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حاضری کا شرف عطا فرمائیں۔ پہلا کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے زید بھائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں،
سبحان اللہ سبحان اللہ، میں مدینے کی جانب کیوں نہ کھینچوں؟ میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، جنت کی کیاری مدینے میں ہے، آخری نبی کے یار مدینے میں ہیں، صدیق و عمر مدینے میں ہیں، عثمان غنی مدینے میں ہیں، 10,000 صحابہ کے مزارات کم و بیش مدینے میں ہیں، آقا کا گنبد خضرا مدینے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے سچی محبت عطا فرمائے۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، بڑا پیارا کلام، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا۔ کیسے جذبات ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں استاد زمن کہا جاتا ہے، شہنشاہ سخن کہا جاتا ہے۔ یہ کلام بھی واقعی ایسے ہیں کہ ان کو شہنشاہ سخن کہا جائے، اور ان کا اس کلام میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم ہمارے احمد رضا بھائی سے سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آسمان گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصور میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصور میں اتارا کرتا، سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا، کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا، یہ وہی ہے کہ گروہ آپ اور ان پر مچلو، یہ وہی ہے کہ گروہ آپ اور ان پر مچلو، الٹی باتوں پہ کہو بہت نصیحہ کرتا، الٹی باتوں پہ کہو بہت نصیحہ کرتا، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، یہ وہی ہے کہ گروہ آپ اور ان پر مچلو، الٹی باتوں پہ کہو بہت نصیحہ کرتا، الٹی باتوں پہ کہو بہت نصیحہ کرتا، ہوں سروں میں شمس کی پڑ جاتی ہے، تم سروں میں شمس کی پڑ جاتی
پائے حضور کے نیچے، جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے نیچے، چمک کے مہر کو شرمسار کرتے ہیں، دھوم سروں میں شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کہتا، آہ کیا خوب تھا گرہا زیر زر ہوتا میں، آہ کیا خوب تھا گرہا زیر زر ہوتا میں، ان کے سائے تلے چین سے سویا کرتا، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، بام تک دل کو کبھی بالے کبوتر دیتا، خواب پڑھ کے کبھی ہائے خدایا کرتا، خواب پڑھ کے کبھی ہائے خدایا کرتا، کبھی کہتا کہ یہ کیا بسم ہے، ایسی ہے بہار، کبھی کہتا کہ یہ کیا بسم ہے، کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق کے گناہ، ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق کے گناہ، اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھڑکا کرتا، اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھڑکا کرتا، کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی، پاس آتا کبھی ہو تو کو بکھیا کرتا، پاس آتا کبھی ہو تو کو بکھیا کرتا، دل لگن معاصی سے بگڑنے لگتا،
خوبی قسمت سے چھپائے ہوتے سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا موت اس دل کو جو پھر نام وطن کا لیتا خواب اس سر پہ جو اس در سے سارا کرتا اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا گئی اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا آسمان در تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ استاد زمن کلام ہی ایسے ہی ہے. سبحان اللہ، عالی شان کلام. کہتے ہیں کہ تخیلات کی دنیا بہت وسیع ہے اور خیالات اگر پاکیزہ ہوں، خیالات میں اگر مکے اور مدینے والے خیالات ہوں اور یہ جمتے چلے جائیں خیالات، تو پھر انسان ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اگر وہ تصور کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے قرب میں ہوں. اس کے جذبات کا اظہار اور اس کا انداز اور پھر اس کے خیالات کا جو گھیراؤ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ایسا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں یہاں نہیں، میں حرم میں ہوں، میں حرم مکہ میں ہوں، حرم مدینہ میں ہوں. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو خیالات تھے، جو جذبات تھے، سب بیان کرتے ہیں کہ پلک اٹھتی تو سی لیتا، کبھی یہ خیال آتا، کبھی وہ خیال آتا، اور پھر آخر میں قلم توڑ دیا کہ اے حسن قصد مدینہ نہیں، رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. صاحب مدینہ منورہ میں ہی کہہ رہے تھے کہ غور کریں، تصور جمائیں کہ مسجد نبوی دور رسالت کا تصور جمائیں کہ صحابہ کرام حاضر ہوتے، پہلی صف کیسے بنا کرتی تھی، صحابہ کرام کیسے حاضر ہوا کرتے تھے، ابو ہریرہ یہاں بیٹھا کرتے تھے، صدیق اکبر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے، فاروق اعظم حاضر ہوتے. کبھی ان کا تصور جمائیں، کبھی فاروق اعظم کا تصور جمائیں، کبھی ان کے آقا کا تصور جمائیں. ان کی زلفیں کیسی تھیں، اللہ اکبر، ان کا رخ روشن کیسا تھا، ان کے لبہائے مبارک کیسے تھے، مسجد نبوی کیسے تھی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کیسے تھے. جب یہ تصورات کرتے واقعی دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسے تصورات میں کھویا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی اگر ٹینشن دور کرنا ہے، اگر ٹینشن کو ریلیف دینا ہے کہ ٹینشن دور ہو جائے اور بہت ساری گولیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو تصور مدینہ کریں. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب خودکشی کا علاج میں ایک علاج یہ بھی تحریر فرمایا ڈپریشن کا، کہ جو ہے وہ تصور کرے کہ وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے، گنبد خضرا کے سامنے موجود ہے، زیر گنبد خضرا ہے، ہلکی ہلکی جو ہے پھوار برس رہی ہے، رحمت کی پھوار بھی برس رہی ہے، اور جو ہے بارش کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، اور آقا کے دربار میں حاضر ہیں. یہ تصور جمائیں گے انشاءاللہ الرحمن، ٹینشن دور ہو جائے گا، ڈپریشن دور ہو جائے گا. جب آقا کا تصور آئے گا، ابھی شعر پڑھ رہے تھے ہمارے احمد رضا کہ سرسر دشت مدینہ کا جو آیا خیال، اس طرح کا ایک شعر تھا. سرسر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہوا کو کہتے ہیں کہ دشت مدینہ کی جب ہوا آ گئی
اور اس کا میں نے تصور کیا یا وہ مجھ پر آ کر چھو گئی تو میں اپنے بخت کی، اپنے بدقسمتی کا رونا کیوں روتا؟ اللہ اکبر۔ تو مختلف اشعار مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کبھی دشت مدینہ کا ذکر کیا ہے، کبھی ہوائے مدینہ کا ذکر کیا ہے، کبھی کہتے ہیں مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ واقعی مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ اور جب مدینہ منورہ کی حاضری ہوتی ہے اور پھر چند ایام گزارنے کے بعد جب وہاں سے رخصت ہوتی ہے تو دنیا کے کسی شہر سے رخصت ہوتے ہوئے کبھی ایسا رنج نہیں ہوتا جو مدینہ منورہ کی رخصتی پر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے جذبات کا اظہار ایک کلام میں کیا ہے، پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں گے۔ فرماتے ہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں۔ تصور جمائیں کہ گویا قافلہ جو ہے وہ رخصت پر ہے اور ایک شور ہے کہ چلو بھائی اب وطن جا رہے ہیں، مگر جو دیوانہ مدینہ ہے، جو عاشق مدینہ ہے، وہ آقا کے جلوے میں کھویا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو غش میں ہوں اور رخصت قافلہ کا شور مجھے کیوں جگا رہا ہے۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، ارے سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ وہ تو ان کے دامن میں کرم میں چھپا ہوا ہے، دامن رحمت کی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، قافلے کا شور اسے اٹھا نہیں پا رہا۔ ایسے ہی جذبات ہیں اس کلام کے اندر۔ اللہ ہمیں اس انداز سے ان جذبات کا ادراک کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، تصور جماتے ہوئے کلام سننے کی توفیق دے دے، اور تصور بند بھی جائے تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت نور بھائی سنائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کشو رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھا کیوں رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھا کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم کیا بچے بیمار ہوں قرب مسیحا جوڑ کر سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہ ہدایت سے چھڑائیں یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا ہدایت سے چھڑائیں منت غیر کیوں اٹھائے منت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جتائے
تو نہ روک اے غنی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سب بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سب بگڑ گئی، میرے قریب پہلے، میرے قریب پہلے لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے قریب پہلے لقمہ تر کھلائے کیوں، ہے عشق مصطفیٰ، جانے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جانے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، تو رضا ہے تو رضا نراستم، جرم پہ کر لجائے ہوں، ہے تو رضا نراستم، جرم پہ کر لجائے ہوں، بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، سازے طرب
بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. حضرت ابو مظفر محمد بن عبداللہ سمرقندی فرماتے ہیں ایک روز میں سفر پر راستہ بھول گیا. اچانک ایک صاحب نظر آئے. انہوں نے مجھ سے کہا میرے ساتھ چلو. میں ان کے ساتھ چل دیا. مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ خضر علیہ السلام تو نہیں ہے. میں نے پوچھا. انہوں نے بتایا میرا نام خضر ہے. ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ الیاس علیہ السلام ہیں. میں نے عرض کیا اللہ کی آپ پر رحمت ہو کہ آپ دونوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا کوئی ارشاد ہمیں بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے. فرمایا جو شخص صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود پاک ہمارے گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے. مصیبتیں پریشانیاں غموں کو بہا دیتا ہے یہ اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اس کے ذریعے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو صبح و شام درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کا بلاوا آتا ہے. جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے. جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں قیامت کے دن انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ حضرت یعلا کہتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی دیا جا رہا تھا. یعنی اس وقت کھیت والے اس کھیت کو پانی دے رہے تھے. جب اونٹ نے نبی پاک کو دیکھا تو وہ بڑا بے چین ہو گیا اور اس نے گردن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس کھڑے ہو گئے. فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا. فرمایا اونٹ بیچتے ہو؟ عرض کیا نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. عرض کیا یہ ایسے گھرانے کا ہے کہ جن کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو. اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی تو دادرسی کرتے ہی ہیں مگر جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں اور جانوروں کی فریاد رسی بھی کرتے ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے. ایک تو یہ کہ نبی پاک جانوروں کی بولی بھی جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ چڑیوں کی اور چیونٹیوں کی یعنی مخصوص جانوروں کی
بولی سمجھتے تھے، اور حضور علیہ السلام شجر و حجر، خشک و تر کی ساری مخلوق کی بولیاں جانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام حاجل طوا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے جانور بھی مانتے ہیں کہ اگر ہماری مشکل حل ہونی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور یہی وہ عدالت ہے کہ جہاں فریاد کی جائے تو سبحان اللہ جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں پریاں، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نِداد، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نِداد، اسی در پر شو ترانے ناشاد گیلائے رنجو عنا کر رہے ہیں۔ چڑیوں کا ذکر ہوا۔ ابو داؤد شریف سیاست کی مشہور کتاب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی کہ 2 بچے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ چڑیا آئی اور وہ بے قراری کرنے لگی۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو دریافت فرمایا کس نے اس کے بچوں کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچوں کو اسے لوٹا دیا جائے۔ اور ہرنی کا ذکر بھی ہوا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں فرمایا، اس کی روایت میں فرمایا، زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے نبی پاک کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے، بے کسوں کے فریاد رس۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خیمے والا اعرابی یعنی یہ دیہاتی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، جبکہ میرے 2 بچے جنگل میں ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، یہ نہ مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پاؤں، اور نہ مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر مظلوموں کے فریاد رس۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں ضرور واپس آؤں گی، اگر میں نہ آؤں تو مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے کا سا عذاب دیا جائے۔ نبی پاک نے اسے چھوڑا تو وہ بڑی تیزی اور بے قراری کے ساتھ جنگل کی طرف چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہرنی ہمیں بیچ دو۔ عرض کیا، یہ میں بیچتا نہیں، میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک نے اسے لے کر آزاد فرما دیا۔ ہیرن یہ بولی مجھے چھوڑ دے تو اے سیاد، ہیرن یہ بولی چھوڑ دے تو اے سیاد، میں لوٹ آؤں گی حضور جانتے ہیں، میں لوٹ آؤں گی حضور جانتے ہیں۔ نبی پاک نے جب اس ہرنی کو آزاد کیا تو سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے اس ہرنی کو دیکھا، وہ جنگل کی طرف کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ وہی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے گئے جھولیاں
سمجھتے ہیں بولیاں سب کی بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں چلے کوٹ سے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری زبان میں جس کو گدھا کہتے ہیں، جس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، دراز گوش، نبی پاک جس دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اس کا نام یافور تھا۔ خیبر میں آپ کو یہ ملا تھا، اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، اس دراز گوش نے کہ میرے باپ داداؤں میں سے 60 ایسے دراز گوشت گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد بھی دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ نبی پاک اس یافور پر جو ہے وہ سواری فرماتے، اور جب کبھی کسی صحابی سے کوئی کام ہوتا تو اس دراز گوش کو بھیج دیا کرتے۔ وہ دراز گوش نبی پاک کے فرمان کو سمجھتا تھا اور نبی پاک کی بولی کو سمجھتا تھا، اور نبی پاک اس کی بولی جانتے تھے۔ جب کبھی ارشاد فرماتے تو وہ صحابی کے گھر تشریف لے جاتا، حاضر ہو کر اپنا منہ صحابی رسول کے دروازے پر رکھ دیا کرتا، اور وہ جان لیتے کہ نبی پاک نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس کی تمنا تھی کہ میرے بعد مجھ پر، میرے باپ داداؤں پر، میرے باپ دادا تھے ان میں بھی وہ دراز گوش ہوئے کہ ان پر بھی صرف نبیوں نے سواری کی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد مجھ پر کوئی اور سوار نہ ہو۔ چنانچہ جب نبی پاک کا وصال ہوا تو اس عاشق رسول دراز گوش نے، جب اسے یہ اطلاع ہوئی کہ نبی پاک وصال فرما گئے، اس نے کنویں کے قریب جا کر اس میں چھلانگ لگا دی اور موت سے وہ ہمکنار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے۔ ہم تو انسان ہیں، لکڑی محبت کرتی ہے، جانور محبت کرتے ہیں، پتھر محبت کرتے ہیں، ہم کیوں نہ محبت کریں؟ اور یہی محبت ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کر جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی باتیں ارشاد فرمانے والے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں کے متعلق امام اہل سنت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں اور سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ یہ کلام ہم عادل بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہاتھ میں ہر گل جی ہے ان کے ہاتھ میں ہر گل جی ہے مالک کل کے ہے لاتے یہ ہے مالک کل کے ہے لاتے یہ ہے مالک کل کے ہے لاتے یہ ہے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کے ہیں خزانے ان کے خالی ہاتھ میں تمہارے ہی پالوں پہ میرا گزارا آقا تمہارے ہی دربار گاہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے تو ان کے ہاتھ میں ہر گل جی ہے مالک کل کے ہے لاتے یہ ہے مالک کل کے ہے لاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور انا اعطینا الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم اور اب ہے معدی یہ ہے قاسم اور اب ہے معدی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے کون بنائے بناتے یہ
علیہ وسلم اور نزع روح میں آسانی دے نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا سناتے یہ ہے مجدہ رضا سناتے یہ ہے مجدہ رضا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے سرکار نظر کرم خدا را میرا خالق کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی میرے میرا 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 تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو
کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس لگائی بڑی تیرے سے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہریار تاجدار حرم نوبہار شفاعت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام سہانی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام عاش محشر میں جب قیامت بھیجے سپن کی شامت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلوات والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ایک کریم ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ جو استغاثے التجائیں کی ہیں اے اللہ قبول ہو جائیں، جلدی مکے مدینے کی حاضریاں عطا ہو جائیں۔ مولا بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ ناظرین اور حاضرین اے اللہ ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں جو حاضر ہیں اللہ، اے اللہ مرادیں پوری کر دے، ہماری التجاؤں پر رحمت کی نگاہ فرما دے۔ مولا کریم پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں ہماری جھولیاں بھر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زمین و زمان